منور صاحب رحیم یار خان سے تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سوال و جواب بات کی جو نشست ہوتی ہے اس میں ہمہ یاراں دوزخ یہ صدیق صاحب کی کتاب ہے، جبکہ اسے کرنل محمد خان کے نام سے منسوب فرما دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ منور صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ سنیں گے تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ شاید وہ ان کی کتاب ہے۔ اس وقت فوری طور پہ ذہن نہیں آیا اس طرف کو، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے۔ استشفاء جائز ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور شفاعت کی درخواست کرنا۔ اور کیا یہ صرف روضہ مبارک کے سامنے ہے یا کہیں بھی کہا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیع و بصیر ہونے کی نیت کے بغیر؟ اور کیا یہ الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں، ہماری مدد کریں؟ کیا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور اولیاء اللہ سے بھی استشفاء جائز ہے؟ کہ بھائی یہ عمر صاحب یہ ایسی چیز ہے جو کئی مرتبہ زیر بحث آ چکی۔ اہل سنہ کا مسلک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اگر حاضری ہو تو وہاں یہ درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول قیامت میں آپ مجھے اپنی شفاعت میں شامل رکھیں، یا یہ کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کی درخواست، اس طرح کے جملے کہنا یہ بریلوی حضرات کے نزدیک تو بالکل جائز ہے۔ دیوبندی حضرات بھی اسے جائز کہتے ہیں، اور اس کی دلیل میں رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں سننا یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، تو جب وہ قبر شریف میں سنتے ہیں تو شفاعت کی درخواست کرنا کوئی حرج نہیں۔ تیسرا مسلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ صرف وہ کام کرنے چاہیے جو صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے کیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اس سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست قبر شریف پہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ ثبوت نہیں ملتا تو ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں توقع یعنی بعد کے دور میں آئی ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے، ایک وہ حضرات جو اس کو جائز کہتے ہیں، اور تیسرے وہ حضرات جو بالکل ناجائز کہتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اوپر نماز اوپر، اور چوتھی چیز ولیعذ باللہ ان لوگوں کی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد وہ ختم ہو گئے، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، مٹی میں مل گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں کی یہ گمراہ ہیں، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ سمیع و بصیر ہونے کی نیت کے بغیر ایک بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا دو باتیں، تیسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اور ہیں ان سے یا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، یہ چار چیزوں کا ایک ہی جواب۔ دیکھیں بھائی، کسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب ہے کہ اس محبت کے غلبے میں کسی سے مدد مانگتا ہے، اس محبت کے غلبے میں وہ رو رہا ہے، اور وہ اپنے دل کی تسلی اس اعتبار سے کرتا ہے، اس محبت کے غلبے میں اللہ کی طرف سے کسی انسان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا میری فریاد ان تک پہنچا دے گا، یہ صورتیں درست ہیں، جائز ہیں،
یہ امت میں عمل کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ، حضرت مجدد الفسانی سرہندی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا قصیدہ اس پہ کہا ہے، اور حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں وہ محبت کے از خود رفتہ ہو جانے کے احکامات میں ان چیزوں کا جواز لکھتے ہیں۔ اگر کسی انسان پہ ایسی حالت طاری ہو جائے تو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے، بس صاحب حال کا جو غلبہ ہوتا ہے نا، حال کا، اس کو چلنے دینا چاہیے۔ حال میں رکاوٹ پیدا کرنا دوسرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ صاحب حال جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے احوال کو بہتر جانتا ہے۔ صاحب حال کبھی کفر کا جملہ کہتا ہے، اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تنقید نہیں کی۔ توبہ کے باب میں تمام حدیث کی کتابوں میں عموماً یہ مل جائے گا۔ مختصر سی بات اس میں یہ ہے کہ وہ جا رہا تھا جنگل سفر میں، اس کا اونٹ گم ہو گیا، پھر وہ لیٹ گیا، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی تو اونٹ اس کے سرہانے موجود تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میری مخلوق ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے سونٹ والے کو تھی۔ اب یہ کفر کا جملہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا، چپ رہے۔ اس بات پہ فرما دیتے نا کہ اس نے غلط کیا تو دلیل مل جاتی، اس بات پر فرماتے تھے صحیح کیا تو بھی۔ لیکن خاموشی ایک گناہ اس کے غلبہ حال کی طرف جاتی ہے کہ اس پہ ایسی حالت کا غلبہ ہو گیا، اس غلبہ حال سے باہر آئے گا، پھر بات کی جائے گی، پھر کچھ کہا سنا جائے گا۔ اس لیے اس سے زیادہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھنا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں اس پہ غور کر لو۔ آخری زمانے میں منصب امامت اور ابقات جو لکھی ہے نا، وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ غور کر لیا جائے۔ نبوت حکمی، نبوت ذلی یا بروزی، اور نبوت غیر تشریعی اور نبوت حقیقی، یہ سب الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک صاحب نے سوال میں اس کی تفصیل پوچھی ہے، اس کی تفصیل یقیناً ہے لیکن عام آدمیوں کے سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی باتیں ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبوت حکمی کو لکھا ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی جہاں نبوت کی بحث کی ہے، اور نبوت ذلی جن کے متعلق لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے، اور نبوت حقیقی جس پہ بحث کی ہے بہت علماء اور متکلمین نے، یہ سب وجود اپنی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم کی بلند تر سطح چاہیے جو بالعموم نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ان باتوں کو پبلک میں لا کر اس کا جواب، سوال، یہ سب چیزیں عین ممکن ہے کہ والعیاذ باللہ کسی کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ نماز کے اختتام پہ سلام کب پھیرنا چاہیے؟ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جیسے عام لوگ سلام پھیرتے ہیں، جو اول سے آخر تک نماز میں شریک رہا ہے، اماموں کو ہمارے زمانے میں دونوں سلام پھیرتے ہیں بس، اس لیے کہ ہمارے اکثر ائمہ سلام پھیرنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آدمی اس پہ نہ جائے، بس آرام سے سلام پھیرے جب امام دونوں سلاموں سے فارغ ہو گیا۔ یہ جو دوسرا سلام ہے
یہ اتنا مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ لوگوں کو پوری آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے حنبلی فقہا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ایک سلام، آپ کبھی حرمین شریفین گئے ہو نا تو وہاں کے ائمہ جنازہ پڑھاتے ہیں، ایک طرف سلام کر کے بس چپ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سلام پھیرتے تھے، مگر دوسرا سلام بہت آہستہ آواز سے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ امام کا، اور اگر امام کو پتہ ہو کہ سلام کیسے پھیرنا ہے تو پھر اس کے بعد ایک سلام کے بعد ایک اور دوسرے کے بعد دوسرا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی رکعت رہ گئی اسے چاہیے کہ بیٹھا رہے حتیٰ کہ امام دونوں سلام پھیر دے، کیونکہ عین ممکن ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو کہا کہتے ہیں دونوں سلام پھیر دے امام، پھر اٹھے، عالمگیری میں لکھا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں احترام امام کا یہی ہے، یہ جو عصر کی نماز ہوتی ہے نا اور فجر کی، اس کے بعد امام کچھ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے جو سنت میں وارد ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ اس کو اس حالت میں چھوڑ کے چل دینا اور دعا اس کے ساتھ نہ مانگنا، یہ امام کی بے ادبی ہے۔ کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے۔ 2 منٹ بیٹھے رہو، امام کو بھی چاہیے کہ مختصر کرے، لوگوں کو اور بھی اپنے کام ہوتے ہیں، دونوں طرف ہی بسا اوقات خرابی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقہا منع کرتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد بیٹھے رہنا چاہیے حتیٰ کہ امام دعا سے فارغ ہو جائے پھر چلا جائے۔ مسئلہ اصل جو ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ امام نے ایک طرف سلام پھیرا، عین ممکن ہے کہ یہ سلام سجدہ سہو کا ہو، اور اگر یہ ہوا سجدہ سہو کا تو کسی نے مقتدیوں میں سے اٹھنا ہے اپنی کوئی رکعت پوری کرنے کے لیے، یاد رکھو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اپنے ذمے کوئی 1 2 3 4 رکعتیں فرض باقی ہیں، بھی نماز میں پڑھنی ہے نا، باقی ہیں، ہرگز سلام سجدہ سہو کا نہیں پھیرنا چاہیے، پھیرے گا نماز باطل ہو جائے گی، نئے سرے سے نماز پڑھے۔ لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے، نتیجہ یہ کہ پیچھے صفوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، امام نے سجدہ سہو کیا اور وہ صفوں کی صفیں سلام پھیر دیتی ہیں، ان سب کی نماز باطل قرار پاتی ہے۔ اس مسئلے کو سیکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ صرف وہ سلام پھیر سکتا ہے امام کے دونوں سلاموں میں جس کی نماز پوری ہو گئی، 4 رکعتیں پوری ہو گئی۔ تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 سلاموں کے بعد خود سلام شروع کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام ایک سلام پورا کر لے، دوسرا کرے تو پہلا اور پھر دوسرا، اور تیسرا طریقہ وہ جو عالمگیری میں لکھا ہے کہ بالکل آرام سے بیٹھے رہنا چاہیے، امام دونوں سلام پورے کر لے تو۔ یہ معلوم نہیں سوال کس نے لکھا ہے، لیکن یہ تصوف کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ مفتی صاحب، مقام محمود کیا ہے؟ جنت کا نام ہے یا کسی اور جگہ کا نام ہے؟ طلحہ صاحب نے گجرات انڈیا سے لکھا ہے۔ جمہور علماء اہل سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے نزدیک اس مقام محمود سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے۔ کئی قسم کی شفاعت قیامت میں ہوگی، شفاعت ایک نہیں ہے۔ اب گنتے چلے جاؤ کتنی ہوگی، کئی شفاعتیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اولاد اپنے والدین کی شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہیں، دنیا میں جو ان کے قریب رہے،
حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک صاحب علم کو بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا 300 آدمی گناہگار انتقال ہوا، تم لے جاؤ اپنے ساتھ جنت۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان کی ہے جو نیکیاں کرتے رہے بغیر کسی عوض اور معاوضے کے، اللہ انہیں بھی حق دے گا۔ پانچویں شفاعت شہداء کی ہے۔ چھٹی شفاعت ان حافظوں کی ہے، تو آپ نے حدیث سنی ہے۔ ساتویں شفاعت بیٹیوں کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، عرض کیا گیا کہ فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا انہن سترن، یہ اپنے باپ اور ماں کو جہنم سے بچا لیں گی، اور فرمایا 3 بیٹیاں بس کافی ہیں بچا لیں گی۔ عرض کیا گیا 2، آپ نے فرمایا 2 بھی کافی ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کسی نے آ کے کان میں کہا کہ تیرا اونٹ بھاگ رہا ہے صحرا میں، چل، تو میں اٹھ کے چل پڑا۔ مجھے نہیں یاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہ بھی فرمایا تھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وہ جہنم میں کا حکم ہو جائے گا اور وہ تینوں یا دونوں اللہ سے درخواست کریں گی اور اللہ کہے گا لے جاؤ جہاں تم جا رہی ہو اپنے والدین۔ بہت قسم کی شفاعتیں، عدل جو دنیا میں کرتے رہے، سپریم کورٹ جب تک ٹھیک رہی ان کی شفاعت چلے گی، وہاں ان ججز کی۔ تاجر اپنی دکانداری ایمانداری سے کرتا رہا، اس کی شفاعت چلے گی۔ شوہر کے حق میں بیوی اور بیوی کے حق میں شوہر کی شفاعت ہوگی۔ کتنی تعداد، کیا گنوائیں؟ آباء و اجداد میں کوئی 7ویں 8ویں 10ویں پشت کوئی نیک آدمی گزرا تھا، اپنی ساری پشتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے عرض کرے گا، اللہ کہیں گے لے جاؤ۔ آخر پر ایک شفاعت ہے جس کا پوری کائنات کے انسانوں کو حتیٰ کہ دوزخیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اسی لیے اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ فرض کر لو کائنات میں 10 ارب آدمی گزرے، ان سب کو اس شفاعت کا فائدہ ہوگا، حتیٰ کہ اہل جہنم جو ہیں ان کے جہنم میں عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی زیارت میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ مجھے الہام کرے گا اپنی تعریف کے ایسے جملے جو آج تک بھی مجھے نہیں پتا، اور میں وہ جملے دہراؤں گا سجدے کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل، آپ بات شروع کریں، آپ مانگیں کیا آپ چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھیجیں گے اور کہیں گے آپ چلے جائیں جہنم کے کنارے پہ، دیکھیں جس شخص کی پیشانی پہ سجدے کا کوئی نشان ہے اسے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو نکال کے لے جاؤں گا، پھر آؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی رہ گیا، تو میں عرض کروں گا اللہ تیری بہت سی مخلوق رہ گئی، مجھے کہیں گے جاؤ اور دوبارہ نکالو، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہ شفاعت کبریٰ ہے، اس سے کافروں کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ جہنم میں ان کے عذاب کمی ہو جائے گی۔ یہ شفاعت در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور بلند مقام دکھانے کے لیے، اور آپ نے فرمایا اتنی اونچے مینار اور جگہ پہ مجھے کھڑا کیا جائے گا کہ ساری دنیا کے اولین اور آخرین مجھے دیکھیں گے، اور مجھے جنت سے لباس لا کر پہنایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو کسی ہستی سے تھا اور ہے تو یہ۔ اس پہ مواہب دنیا میں آئی ہے یہ روایت، انور شاہ صاحب، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نقل کیا، مگر ہمیں اس کے بعد اس کے تلاش کے باوجود کوئی زیادہ چیزیں نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال تم اونٹ پہ ہو گئے،
اور تم آذان دے رہے ہوگے، اور جب تم میری طرف اشارہ کرو گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کل کائنات کے انسان پکار اٹھیں گے اس جملے کو جو تم کہو۔ یہ مقام محمود ہے، شفاعت کبریٰ کو ہی مقام محمود، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی ہستی کی تعریف کی جائے۔ تو اس لیے اب یہ جو کلمات القا ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا، وہ تو کسی کو معلوم نہیں۔ مقام محمود و شفاعت کبریٰ، یہ سب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خصوصی طور پہ بھی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت سی شخصیات ہیں جن کے متعلق فرمایا تھا کہ میں تمہاری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کروں گا۔ تو ایک پورا سلسلہ ہے جس کی مزید زیادہ تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی وقت ملا تو یہ جو قلب انسانی ہے، انسان کا دل، اللہ کی رحمت کی تجلی کے سامنے جب آتا ہے نا، تو سورج، چاند، ستارے کیا اور زمین کیا اور مریخ کیا، ان سب سمیت انسانی دل میں یہ کسی بڑے سے بڑے صحرا میں ایک چھلا ڈال دیا جائے نا، اس کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ بحر الکاہل میں ایک چونی پھینک دو، اٹھنی پھینک دو، کیا حیثیت ہے اس کی؟ انسانی دل میں اتنی وسعت ہے کہ اس کائنات سے نکل کے جب وہ عالم امر میں جاتا ہے تو خود پھر اس انسان کی بھی سٹی گم ہو جاتی ہے، پھر اور ترقی ہوتی ہے، تو سوائے حیرت کے کوئی جہان باقی نہیں رہتا، پھر بول بھی نہیں سکتا، اور باوجود پوچھنے کے کہ ان کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اب کیا چاہیے، یہ اپنے اختیار کو کم استعمال کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کہہ دوں گا کہ اللہ اب کوئی نہیں رہا، لب جو ہے اردو زبان میں اس کو ہی کہتے ہیں نا، اس حدیث کی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اشارہ نہیں، یہ اشارہ کرنا اللہ کے لیے اعضاء کا جہاں ذکر ہے نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ادب کا مقام۔ اللہ تعالیٰ ایک لب جہنمیوں کی نکالیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسری لب اللہ جہنمیوں کے نکالیں گے، پھر تیسری مرتبہ آدھی لب کے قریب جہنمی نکالے جائیں گے، اور وہ 2.5 لپیں جب نکلیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اللہ کہے گا کہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ خود جناب والا کو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ادراک اس کے کفر کے بارے میں کیا اس سے بھی بڑھ گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادراک میں نہیں آ سکے گا؟ کیا کبھی بھی بھول کے بھی کسی شخص کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ مفتی حضرات کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا اپنا منصب، مقام، بسا اوقات کہنا فرض بھی ہو جاتا۔ غلام احمد قادیانی کو کون کافر نہیں کہتا؟ فرض ہو جاتا۔ لیکن خام خواہ اٹھ کے بات بات پہ کفر کے فتوے، یہ عقل کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2.5 لب جہنمی اللہ نکالے گا اور مجھ سے کہے گا، حدیث میں عجیب بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاع النبیون، انبیاء علیہ السلام شفاعت کر کے چلے گئے، میرے کلام نے، قرآن نے شفاعت کی، ہم نے مان لی، وہ بھی چلا گیا، اور دیکھو شفاع اس کے بعد
نیکی کے اعمال نے شفاعت کی وہ بھی چلے گئے، پھر صالح لوگوں نے شفاعت کی وہ بھی چلے گئے، مسند احمد میں آتا ہے میرے فرشتوں نے شفاعت کی یہ بھی چلے گئے، وما بقی الا ارحم الراحمین، اب ان جہنمیوں کے لیے میں ارحم الراحمین اس کے علاوہ کوئی نہیں رہا، اب میں ہوں یا یہ جہنمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ 2.5 لب نکالے گا اور مجھ سے کہے گا کہ ان کا ایمان اتنا باریک تھا کہ جناب والا کی ادراک میں نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے کفر اور اسلام کے جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ مفتی بڑے بڑے ہم نے دیکھے بچتے تھے، بہت دور رہتے تھے، یہ جواب ان کا بھی ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آیا تھا تو حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو اس نے فرمایا گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ اس وقت حضرت نے کافر نہیں کہا، لیکن حضرت کے خلفاء کہتے تھے، حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کا کفر سامنے آ گیا تو گنگوہی نور اللہ مرکزو نے ایک اشتہار چھپایا۔ اس زمانے میں شہرت کے لیے نا کوئی بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو اشتہار چھپوا کے ہر مسجد میں لگا دیتے تھے۔ کمیونیکیشن تو کوئی تھی نہیں، ٹیلی فون بھی کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے مسجدوں میں اشتہارات لگوا دیے تھے۔ جیسے سہارنپوری رحمۃ اللہ سے سچے اور ان کے خلفاء میں عظیم خلفاء میں شامل ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے بہت تلاش کیا بھئی وہ اشتہار حضرت رحمۃ اللہ کے مل جائے، اب تک تو ملا نہیں۔ اس لیے یہ ہے شفاعت کبریٰ، فرشتے گناہگاروں کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ قرآن کریم میں سورہ مومن دیکھیے، اس میں بھی 3 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، علم کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا اور ریمیا کی مفصل تشریح مطلوب ہے۔ مواقع النجوم، کیا یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور کس موضوع پر لکھی گئی ہے؟ مسلمہ بن احمد ایک کر کے لے لیتے ہیں۔ یہ جو علوم 5 آپ نے گنوائے ہیں نا، کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا اور ریمیا، یہ 5 علوم جو ہیں یہ اصلاً کیمسٹری سے اور جادو سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 5 کو اگر ایک جگہ سمیٹنا ہو، جیسے MBBS، جیسے BP، جیسے آپ ان 5 کو، تو یہ آتا ہے کلہ سر۔ عجیب بات ہے، یہ سوال آپ کو کہاں سے مل گیا؟ کلہ سر، یہ تمام کے تمام، کلہ تمام کے تمام، سر چھپے ہوئے علم، ہر حرف کلہ سر میں ایک علم کی طرف نسبت کرتا ہے۔ جیسے کلہ سے شروع کرو، کاف ہے نا، تو کاف سے مراد سب سے مشہور علم ہے جو بالکل عام دھاتیں، جیسے تانبا ہے، سیسا ہے، اس طرح کی چیزیں، مرکری ہے، ان سے سونا بنانے کی ترکیبیں شاید ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ کیا خوب بات ارشاد فرمائی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ فرمایا جو ان علوم کی کھوج میں جاتا ہے جن سے سونا بن جائے، انجام کار ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے پرانے کپڑے اس کے نصیب میں آ جاتے ہیں۔ مطلب ہے ہر چیز فنا کرتا جاتا ہے کہ کسی طرح سونا بن جائے، اور سونا کہاں سے بن جائے؟ اسے کہتے ہیں علم کیمیا۔ اور کیمیا سے بسا اوقات صوفیہ مراد لیتے ہیں کہ روح سونا بن جائے، یعنی انسانی روح جو ہے اس کو ناکامیوں سے، اس کو برائیوں سے دور کیا جائے۔ یہ آپ جو کیمسٹری پڑھتے ہیں نا، یہ کیمسٹری اصل میں ان لوگوں کے تجربات کا نتیجہ ہے۔
کیمسٹری میں مختلف دھاتوں کو ملا کے جو چیزیں انہوں نے بنائی تھی، یہ کیمسٹری اس وقت سے مسلمانوں سے بھی پہلے سے چلی آتی ہے۔ اچھا، کلہ لام سے کیا بنا؟ لام سے بن گیا لیمیا۔ لیمیا کا تعلق جو انسانوں کو، جنات کو وظائف کے ذریعے قابو میں کر، اور یہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے تھے اور ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ کیا ہے، وہ کچھ دیر بیٹھے، پھر کہا کچھ کام ہے ادھر، ہم چل پڑے۔ کمرے میں جا کر انہوں نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ ہم پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ تو تھوڑی دیر کے بعد آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں اور اس قدر شدید آندھی کہ ندوہ میں بعض کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ وہ جو موکل یا روح آئی تھی اس نے گفتگو کرنا شروع کی، اور وہ گفتگو ہم تو سمجھے نہیں، وہ سمجھے، اور نے بعض ایسی چیزیں بتائیں جو یقیناً ہمارے علم میں نہیں تھی۔ خود ہمارے متعلق بعض چیزیں بتائیں جو بعد میں پیش آئیں، ان کا یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ یہ جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، علم تسخیر بھی اسے کہتے ہیں، اسے لیمیا بھی کہتے ہیں۔ ہیمیا، کلو ہو گیا ہو سے ہا سے ہیمیا۔ ہیمیا کا جو علم ہے وہ یہ ان لوگوں کو آتا ہے جو ستاروں سے انسانی سلطنتوں اور افراد کے تعلق کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ علم کمال کا ہے۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد میں ابتدا میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ جب آسمان میں ستاروں کا عروج اور زوال اور ان کی چالیں بدلتی ہیں تو زمین میں حکومتیں کس طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس علم کو پڑھا تھا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم حضرت نے اپنے والد سے پڑھا تھا یا کس سے۔ والد کا جب انتقال ہوا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ 17 سال کے تھے، پتہ نہیں والد صاحب سے پڑھ لیا ہوگا یا کسی اور سے۔ لیکن کلہ میں ہو جو ہے یہ علم ہیمیا سے تعلق رکھتا ہے اور بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑی مہارت ہوتی ہے، اور یہ قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس علم کو جانتے ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر حکم لگانا کہ یہ چیز اب ہونے والی ہے، یہ ہونے والی ہے، یہ علم صوفیہ میں بہت لوگ تھے جو اس بنیاد پہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے تھے۔ یہ علم کلہ پورا ہو گیا۔ اب آگے آ گیا سر، سین جو ہے اس سے علم سیمیا مراد ہے۔ سیمیا کا نام ہے، سیمیا کہتے ہیں وہمی صورتیں پیدا کرنا، کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ آدمی علم سیمیا میں جو چیزیں ہیں، جو کلمات ہیں وہ خاص طرح کے، وہ پڑھتا ہے اور اس کو پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، لکھ کے پلاتا ہے، تو کہتے ہیں لیں آپ کی والدہ ماجدہ 25 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، یہ آ گئی ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ والدہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ علم سیمیا کا ایک اثر ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار والدہ کی زیارت کرائی، یہی ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے تجربے میں گزرا ہوگا، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخر کیا رہ گیا؟ کیا لفظ بولا تھا؟ کلہ سر، را رہ گیا۔ را سے مراد علم ریمیا ہے۔ ریمیا کا علم جو ہے نا، یہ اچھے اچھے لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ پہنچ گیا دروازے تک، لائٹ آف کر دی اور سو گیا۔ باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو حیران ہوتا ہے کہ انسان ہے، جن نے کیا کیا، تھپڑ مارا یہاں سے اور جا کے گرا دریائے راوی میں۔ یہ ساری چیزیں اس علم کے ذریعے ہوتی ہیں، مگر اب نہیں ہوتی، اب اس لیے نہیں کہ وہ علم ہی نہیں رہا۔ اس لیے یہ پانچوں علوم جو آپ نے تحریر دریافت فرمایا، کیمیا، لیمیا، سیمیا
کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا اور ریمیا، کلہ سرن، سب کے سب چھپے ہوئے علم۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ مواقع النجوم، یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مواقع النجوم شیخ نے 11 دنوں میں لکھی تھی۔ اللہ کی تائید کے علاوہ وہ یہ کتاب لکھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے اتنا کچھ 11 دنوں میں لکھا ہے کہ اب اگر کوئی لکھنے بیٹھ جائے تو شاید 11 جلدیں بھی پوری نہ ہوں۔ شیخ نے اتنا کچھ اس میں لکھا ہے مواقع النجوم میں، اور تصوف کے موضوع پر ہے، اور اس میں شیخ نے انسانی روح کے ارتقاء کو گنا کہ انسانی روح کن ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ذی المعارج ہے، اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ انسانی روح موت تک جس سیڑھی تک پہنچتی ہے وہیں خدا اسے آ کے ملتا ہے۔ پھر قبر میں اس انسان کی ترقیات شروع ہوتی ہیں، ایصال ثواب کی وجہ سے ہوتی ہیں، دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مواقع النجوم میں اس پر بحث کی ہے، اور یہ یقیناً ان کی الہامی کتاب ہے، وگرنہ 11 دنوں میں کہاں ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ عبادت پہ بحث کی ہے انہوں نے، آپ نے فرمایا کس موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز اس کائنات کے شیخ نے اس پہ بحث کی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا پڑھانا تو اب رہا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس میں اللہ نے علم، عقل اور عشق تینوں کو جمع کر دیا ہو، اس امت میں اب تک ان سے کوئی بڑا آدمی ہو ہمارے علم، بہت بڑے آدمی۔ مسلمہ بن احمد المجریتی کے متعلق آپ نے تحریر دریافت فرمایا ہے، یہ تقریباً 1007 ہجری میں اندلس میں تھے، اور اندلس میں انہوں نے تعلیم بھی بنائی تھی، کمال کے میتھمیٹیشین، ریاضی پہ بڑا انہیں عبور حاصل تھا، اور مجریت شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مجریتی کہے جاتے ہیں۔ اور اصل میں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جو اسپین والے تھے نا، انہوں نے مدد لی تھی خوارزم سے۔ خوارزم میں ہم نے خود دیکھا اس زمانے کی جو انہوں نے آبزرویشن کے لیے جو جگہیں بنائی تھی وہ اب تک ہیں۔ ستاروں پہ آبزرویشن میں، سورج کی حرکات پہ، مریخ کی حرکات پہ، یہ ستارے کیسے ڈوبتے ہیں، کہاں جا کے طلوع ہوتے ہیں، اس کے طلوع اور غروب سے دنیا پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً خوارزم سے پہلے بھی علماء لکھتے تھے، لیکن خوارزم کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ خوارزم نے لکھا ہے کہ جب زہرہ ستارہ طلوع ہوتا ہے دنیا میں تو اس وقت چمڑے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو تم چمڑا مت بیچو جب تک کہ زہرہ ستارہ نمودار نہ ہو، تو ہوگا چمڑے میں خوشبو پیدا ہوگی تو چمڑے کی منڈی ریٹس بڑھ جائیں۔ یہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس کے بعد گندم کی کٹائی کرنی ہے، پھر گندم میں غذائیت بڑھ جائے گی، اس سے پہلے کاٹو گے تو گندم اپنی اصلی غذائیت پہ نہیں آئے گی۔ قدیم زمانوں میں علماء ایسے ہی ہوتے تھے نا، اس وقت کون سی یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے انہوں نے اصل میں مدد لی تھی خوارزم سے۔ اور اسی لیے جیومیٹری میں جو کچھ اس بندے نے لکھا ہے شاید ہی کسی نے لکھا ہو۔ اندلس میں جابر ابن حیان، اسی کو سمجھا جاتا تھا، جابر بن حیان بغداد کا کیمسٹ تھا، یہ سمجھے وہاں کے تھے، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ رتبۃ الحکیم ان کی کتاب ہے، کیمسٹری کے موضوع پہ بہت شاہکار کتاب ہے۔ انہوں نے غایت الحکیم ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہم نے ترکی میں اس کا دیکھا تھا، پیکارٹکس ہے، PICATRIX۔ اب پتہ نہیں لاطینی زبان میں اس کا تلفظ کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ترکی میں یہ کتاب ہم نے دیکھی تھی، اب بھی پڑھی ہوئی ہے، اس میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرطبہ میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسلامی دنیا میں یہ جو تھے نا مسلمان،
سائنٹسٹ، ان میں ان کا بڑا مقام.